اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان مدنی. خدا سبحان نے یہ توفیق عطا فرمائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علی قاسم بھائی اور ان کے احباب نے خواہش کی کہ ان ایام میں آقا امام زمانہ کی معرفت اور منتظرین کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض کی طرف کچھ اشارے کیے جائیں اور بیان ہو. میں نے اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے. البتہ ترتیب نزول کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا جو قرآن مجید کا 12واں سورہ مختصر سورہ 3 آیتوں پر مشتمل لیکن جامعیت اور وسعت اور آفاقیت کے اعتبار سے خود پورے قرآن حکیم کا نچوڑ اور اسارہ ہے. اور یہ کہا گیا کہ سارے کا سارا قرآن تفصیل ہے اور اس تفصیل کا اجمال سورہ مبارکہ کوثر وہ حقائق کہ جنہیں اجمال کے ساتھ یہ سورہ بیان کیا گیا پھر باقی قرآن میں تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اسے کھولا گیا. اس کا آغاز ایک قسم سے ہوا. والعصر قسم ہے عصر کی. عصر اسارہ اسیر اسیر یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. اسارہ یعنی نچوڑ یعنی جوہر. جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد افطار کریں گے بعض لوگ افطار میں کسی پھل کا رس نچوڑتے ہیں وہ جو اس پھل کا محصل ہے اسیر نچوڑ اسارہ یہ عصر کہلاتا. کسی چیز کا عرق اس کا نچوڑ اس کا سلالہ اس کا اسارہ. عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ مثلا یہ وقت جب آپ تشریف فرمائیں غروب سے پہلے کا وقت اس وقت کو بھی وقت عصر کہا جاتا ہے. 5 نمازوں کے درمیان ایک نماز ہے جسے قرآن نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے اور سب سے زیادہ اہم قرار دیا خود قرآن نے
5 نمازوں کے درمیان میں 2 نمازیں اس سے پہلے، 2 نمازیں اس کے بعد، درمیان میں نماز عصر، اسے قرآن نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے۔ اور یہ خود اس کی اہمیت جو احادیث میں بیان ہوئی، امام زمانہ جن سے متعلق آیت اللہ وحید خراسانی نے یہ جملہ کہا جو پہلے بھی بیان کیا، لیکن مناسبت کے مد نظر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آدم سے لے کر خاتم تک، آدم سے لے کر محمد تک تمام انبیاء، تمام رسل اور ختمی مرتبہ سے لے کر امام حسن عسکری تک تمام اولیاء خدا، انبیاء خدا، تمام ائمہ، معصومین، اتقیاء، اگر ان تمام یہ جو عصمت اور طہارت کے پھول ہیں، اگر ان کا عطر کشید کیا جائے، اسارہ بنایا جائے، تو اس عطر اور خوشبو کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ اسارہ بشریت، تمام تر خوبیوں کو حق تعالی نے اس ساتھ میں جمع کیا۔ والعصر، قسم ہے عصر ظہور امام زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر۔ بس صرف ایک جملہ پھر آقا کی شخصیت کی طرف بڑھیں۔ بتحقیق انسان خسارے میں، نقصان کے لیے بہت سارے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں لفظ خسران یا خسارہ یا خسر استعمال ہو، یہ اس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان ایک راس المال اور سرمایہ لے کر تجارت کرتا ہے، ہر مال کے نقصان کو خسارہ نہیں کہا گیا، وہ مال جو انسان تجارت کے لیے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اگر اس راس المال اور سرمایہ میں کمی آنا شروع ہو جائے، اصل سرمایہ میں، اسے خسران یا خسر یا خسارہ کہا گیا۔ انسان کو یہاں سورہ عصر میں جو خسران کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، یہ سمجھانے کے لیے بشر کو دنیا ایک بازار ہے، اور اس بازار دنیا میں انسان کو جو جنس اور متاع دے کر بھیجی گئی ہے وہ اس کی عمر ہے، اس کی زندگی، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ وقت، یہ اس کا سرمایہ۔ اس وقت اور زندگی کو اس نے صرف کرنا ہے اور اس دنیا سے تجارت کر کے پھر اس جہان کے لیے ذخیرہ کرنا ہے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم نہیں تھے، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب ہم نہ ہو، نہ انسان سرمدی ہے، انسان باقی رہنے والا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا، ختمی مرتبت نے فرمایا، خلقتم للبقاء لا للفنا، تم ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ انسان کو فنا نہیں ہے، انسان فوت نہیں کرتا، انسان وفات کرتا ہے، وفات عکس بالتمام، انتقال کرتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جس جہان میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کا تعین کرنے کے لیے کہ کس درجے میں رکھا جائے، کس مرحلے میں رکھا جائے، کس کے ساتھ رکھا جائے، کس جگہ پر رکھا جائے، اس مقام اور مکان اور ہمسائیگی کے تعین کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا کہ خود اپنی تقدیر لکھو، کاتب تقدیر تم خود طے کرو کہ تم نے کہاں رہنا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ بکنگ یہی ہو رہی ہے، وہاں چل کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو کیا اس نے بہت سادہ سا شعر ہے، ایسی بہت عام سا، لیکن مفہوم تو ادا ہو رہا ہے کہ جہنم اور جنت کی بکنگ ہوتی ہے دنیا میں، عمل کا کیش دے کر اپنی سیٹیں بک کرا لو تم۔ تو یہاں پر یہ متاع جان، یہ حیات، یہ زندگی، یہ زندگانی، یہ پل، یہ ایک ایک لمحہ جو کہ گزر رہا ہے، وقت راکد نہیں ہے، ٹھہرا ہوا نہیں، مسلسل انسان مر رہا ہے، موت دفعتاً نہیں آتی،
اچانک نہیں آتی. یہ غلط ہے کوئی کہے کہ بھئی اچانک مر گیا. کوئی بھی اچانک نہیں مرتا. ہم سب مر رہے ہیں, مسلسل مر رہے ہیں. جیسے فانی بدایونی نے کہا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی, زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. انسان مسلسل مر رہا ہے, ہر قدم ہر سانس موت کی بھیانک وادی کی طرف ایک مرحلہ ہے, ایک قدم. یہ چھوٹے بھائی ہیں اور ہم ایک ساتھ پڑھتے رہے, عطا تراب, انہوں نے ایک گام زدن مصدر ہے, آپ تو فارسی کے استاد ہیں, زدن گام زدن پاؤں مارنا, تو اسی سے گام زن کہ میں پاؤں مار رہا ہوں. چلنے کو کہتے ہیں بھی ہم گام زن ہیں, اس راستے پہ چل رہے ہیں, گام زدن. تو انہوں نے کہا کہ گام زن ہوں, کہ واہ کہتے ہیں کھلنا, باب دروازہ, گام زن ہوں کہ واہ ہو باب لحد. لحد یہ جو ڈھیر ہے مٹی کا, جہاں قبرستان میں بہت سارے یہ ڈھیر ہیں, ایک گڑھا جس میں ایک مردے کو دفن کیا جاتا ہے, پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے, اسے لحد کہتے ہیں. قبر مجازن کہا جاتا ہے, یہ چیز عام ہوگی. جہاں انسان کو دفن کیا جائے اسے قبر نہیں کہتے, اسے لحد کہتے ہیں. اس لیے کہ موت کے بعد انسان کا جسم جس جگہ منتقل ہو اسے لحد کہتے ہیں, اور روح جہاں منتقل ہو اسے قبر کہتے ہیں. قبر مقام ہے, لحد مکان ہے. جسم کا تعلق مکان سے ہے, روح کا تعلق مقام سے ہے. جسم لحد میں جاتا ہے اور روح قبر میں جاتی. تو اسی لیے انہوں نے بہت دقیق تعبیر دی, کہا کہ گام زن ہوں کہ واہ ہو باب لحد. میں چل رہا ہوں مسلسل, جیسے انسان پیدا ہوتا ہے اور انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ چل رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ گام زن, پاؤں مار رہا ہے زمین پر. کیوں؟ تاکہ لحد کا دروازہ کھل جائے. جیسے آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیتے ہیں نا, عمدہ تخیل ہے کہ گام زن ہوں کہ واہو باب لحد, دستکیں دے رہا ہوں پاؤں سے, کہ بالآخر ان دستکوں کے نتیجے میں یہ باب لحد کھل جاتا ہے اور انسان پھر اس میں سو جاتا ہے. لیکن انسان سرمدی, انسان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اور اپنے مکان اور مقام ہر دو کا تعین خود انسان نے کرنا ہے. یہ لمحات, جس طرح سے آپ بازار میں جاتے ہیں تجارت کے لیے متاع لے کر, ہمیں دنیا کے بازار میں متاع عمر دے کے بھیجا گیا. ایک ایک لمحہ, ایک ایک ساعت, ایک ایک گھڑی انمول ہے. وقت قیمتی نہیں ہے. اگر قیمتی کہیں تو پھر ایک الگ معنی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی. 456 کلمات کثار میں سے جملہ مولا متقیان کا نہج البلاغہ فرماتے, اے انسان, تمہارے نفس اور جان کی قیمت کم از کم جنت ہے, اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے اپنا دست شفقت اٹھاتا ہے, اپنا دست رحمت اٹھا لیتا ہے, تو اسے اینٹیں گارے میں مصروف کر دیتا ہے. مکان بنا رہے, ایک بنایا, دوسرا بنایا, تیسرا بنایا, متاع عمر صرف ہو رہی ہے. لا یعنی امور, مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی اور عمر اور حیات کو ایسے کاموں کی انجام دہی میں صرف نہ کرو کہ
الذی وہ جو جمع کرتا ہے مالن مال وعددہ اور اسے گنتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، پیسے جمع کرتا ہے پھر مسلسل گنتا ہے اب کتنے اکٹھے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، باقی رہے گا۔ نا الہاکم التکاثر، اس کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبر تک جا پہنچے۔ یہ بات اہم ہے۔ مال ایک حد تک انسان مال کے حصول کے لیے اپنی زندگی کا حصہ صرف کرے، لیکن جو اساس ہے انسان کی زندگی، علم، معرفت، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تفسیر میں سب نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، اس لیے کہ عبادت معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دن کہ 24 گھنٹے گزر جائیں اور اس نے معرفت کا ایک حصہ اور علم کا ایک حصہ نہ سیکھا ہو۔ ہاں مال جمع کرے، مال اکٹھا کرے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن پورے 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ 1 گھنٹہ بھی ہر روز حصول علم اور حصول معرفت کے لیے صرف نہیں کر رہا ہے، یہ نقصان میں، یہ خسارے میں۔ اس کی روح اسی نقطۂ آغاز میں جس نے نشو و نما کر کے کمال کے مراحل طے کرنے تھے، بلندیوں کی طرف جانا تھا، جہاں سے اس کے درجے کا تعین ہونا تھا۔ خدا آپ سب کو جنت لے کے جائے اور آپ سب کے سب جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم میں سے کسی کو جہنم میں، چونکہ عمر قید جیسے کہتے ہیں وہ احادیث کے مطابق کوئی کسی مومن کے لیے عمر قید نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ممکن ہے مومن کو بھی کچھ دن کے لیے جہنم میں گزارنے پڑ جائیں۔ ظاہر کی تطہیر پہلے مرحلے میں تو دنیا میں اس کو آزمائش اور مصیبت میں رکھ کے اس کی تطہیر کی جاتی ہے، اور اگر یہاں نہیں تو پھر قبر میں رکھ کے اس کی کچھ تطہیر کی جاتی ہے، اس کے قابل بنایا جاتا ہے کہ پھر میدان معاشر میں سیدھا جنت میں چلا جائے۔ لیکن اتنے گناہ ہیں کہ تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اسے جہنم میں لگایا جائے۔ تو عمر قید صرف اور صرف دشمن علی کے لیے ہے۔ مومن پہلی بات تو جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر کچھ ایسے خاص گناہ ہیں جنہیں معصومی نے بیان کیا چلا گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، خالدون کا مصداق نہیں۔ لیکن اگر ہم سب جنت میں چلے جائیں تو ممکن ہے ہم آپ اہل ملتان کبھی دوبارہ جنت میں جانے کے باوجود ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے کہ جنت میں ہر فرد کا درجہ الگ ہے۔ جنت میں رشتوں کی بنیاد پر ایک ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ ممکن ہے 5 بھائی ہیں، پانچوں جنت میں چلے جائیں، اور عین ممکن ہے کہ پانچوں ایک مرتبہ بھی خود کو کبھی نہ دیکھیں۔ وہاں رشتہ داری یا کسی بھی دوسرے معیار کی بنیاد پر اس کے مقام کا تعین نہیں کیا جائے گا، اس کے عمل کی اور اس کی معرفت کی بنیاد پر اس کے درجے کا تعین کیا جائے گا۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ کس درجے میں رکھا جائے گا کسے، اس کا تعین اس نے خود کرنا ہے زندگی میں، کہ زندگی کیسے گزاری۔ اب ان لمحات کی قدر ہم نے سمجھنی ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ ایک ایک لمحہ تقدیر ساز ہے، زندگی ساز ہے۔ ہمارے درجے کا تعین کرنا ہے، کس نے کہاں کس سطح پہ رہنا۔ اس لیے بس یہیں پر روک رہا ہوں اور آقا کی بارگاہ میں بڑھتے ہیں مزید۔ اساس معرفت ہے، اور حیف ہے کہ انسان کا دن گزر جائے اور وہ معرفت کا کچھ حصہ اپنے سینے میں ذخیرہ نہ کرے۔ بس ایک جملہ اس سورہ کی تفسیر میں، بہت پہلو ہیں لیکن سب کو میں چھوڑ کر، چونکہ ہمارے پاس 3 نشستیں اور پرسوں کی جو نشست ہے اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ اور سیرت کو بیان کیا جائے گا، آج اور کل، اور پھر 16 رمضان المبارک۔ ان 3 نشستوں میں آقا امام زمانہ کی شخصیت، اور پھر جو کہا گیا کہ ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے فرائض۔ اس سورہ کی تفسیر کے لیے بس اس جملے پر اس ایک بات کہہ کے تمام کروں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا تو تب مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی، کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں بازار میں کچھ خریداری کے لیے گیا تھا،
اور وہاں پر میں نے ایک دکاندار کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، اور موسم میں چونکہ اچانک خنکی آ گئی تھی، ٹھنڈ آ گئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اس کی برف بک نہیں رہی تھی، اور اب لوگوں کو برف کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور برف وہ چیز ہے جو مسلسل پگھل رہی ہوتی ہے، رکتی نہیں۔ تو جب وہ ظاہر اس نے سرمایہ خرچ کیا ہے، برف لے کے آیا، اب بیچے گا تو کچھ لے کے جائے گا، یہاں تک کہ جب لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، کوئی خرید نہیں رہا تھا، اور برف برابر پگھل رہی تھی، تو اس نے روتے ہوئے برابر ایک جملہ کا، ارحمو من یذوب رأس مالہ، اہل بازار اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کا سرمایہ عمر مسلسل پگھل رہا ہے۔ موت دفعتاً نہیں آتی، موت اچانک نہیں آتی، ہم مر رہے ہیں اور مسلسل مر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہر شب اپنا محاسبہ نہ کرے، سونے سے پہلے اپنا محاسبہ نہ کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ملعون ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہیں اور بعد والا دن پہلے والے دن سے بہتر نہیں۔ ہر دن کا ہم نے اگر محاسبہ کرنا ہے تو سب سے پہلی ترجیح کہ آج کے دن میں نے اپنی روح میں کیا تحول لے کے آیا، کس سطح پہ لے کے آیا۔ روح کا تعلق علم سے، معرفت سے، معرفت کی اساس توحید، فلسفہ تخلیق بشر معرفت پروردگار، لیکن خود ذات اقدس الہ خدا سبحان جس ذات کی معرفت کے لیے ہمیں خلق کیا گیا، کیا خدا کی معرفت ممکن ہے؟ ذات خدا کی معرفت نہ، ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں۔ ذات اقدس الہ ہویت مطلقہ، فکر بشر سے، عقل بشر سے، روح بشر سے، شعور انسانی سے ماورا بالا، اگر ہمارے ذہن میں آ جائے، فہم میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، وہ پھر خدا نہیں۔ خدا لامحدود ہے، جو ذہن میں آئے گا پھر وہ محدود ہو جائے گا، اس لیے ذات خدا کی معرفت ممکن نہیں۔ اسی طرح سے صفات ذات کی معرفت بھی ممکن نہیں، لیکن صفات افعال کی معرفت ممکن ہے، اور اسماء خدا کی معرفت ممکن ہے، لیکن وہ بھی اجمالی۔ اور اسماء خدا بہار میں ہے، اصول کافی میں ہے، باقی کتب میں ہے، احادیث کے بڑے ذخیروں میں، معصومین سے یہ احادیث ہیں، بولے متقیان سے۔ میں حالت روزہ میں ہوں، اگر حالت روزہ میں کوئی جھوٹی حدیث ذکر کر دے انسان تو اس کا روزہ باطل ہے۔ 60 روزے پاداش میں رکھنے پڑیں گے، 60 فقراء کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور 60 دنوں میں سے پہلے 31 دن مسلسل روزہ رکھنا ہے، پھر بیچ میں ناغہ کر کے 60 پورے کر سکتا ہے۔ اگر پہلے 31 دنوں میں ناغہ آیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑے، تو یہ مشکل مرحلہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ معصومین کی احادیث ہے کہ نحن واللہ اسماء اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں۔ اللہ صلی یہ جو ہمیں معرفت کا حکم دیا گیا، یہ اسماء خدا حضرات محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ خود من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو یہ جہالت کی موت مرا، نہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا، قبل از اسلام کی موت مرا۔ اب سوال یہ کہ امام زمانہ کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ کیسی معرفت؟ کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا لقب کیا ہے، آپ کے پدر بزرگوار کا نام کیا ہے، آپ کی مادر گرامی کا نام کیا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کا سن ولادت کیا ہے۔ اس ترتیب سے ان سوالوں کے جواب، یا آپ کی جو نائبین ہیں، نواب اربع 4 نائبین جو عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح وغیرہ، یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، اور آپ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کیا، غیبت نہ، یہ مراد نہیں۔ معرفت امام سے مراد کیا ہے؟
تاکہ ہم وہ جو موضوع دیا گیا فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کر سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم یہ مرحلہ طے کریں. پہلے مرحلے میں انتظار، فلسفہ انتظار، حکمت انتظار، کہ پہلے 11 امام موجود تھے اور لوگوں کی دسترس میں تھے. ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہماری یعنی سب کی دسترس میں نہیں. پہلی بات فلسفہ غیبت کیا ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. یہ 14 اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں، الخلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں، اور باقی آپ لغت کی کتب میں دیکھیے ولی کا مطلب کیا. یہ جو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ جو بلا فصل کی قید ہے یہ اضافی ہے، توضیحی ہے، ورنہ اس کی ضرورت ہو. اساسی لغت کی کتابیں فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، کتاب العین ہے، مفردات امام راغب اصفہانی، سب نے ولی کا معنی کیا لکھا ہے؟ ولی یعنی جس کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. علی ولی اللہ یعنی علی اور خدا کے درمیان یعنی علی اور خدا کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے. یعنی ولی ہوتا ہی وہی ہے جو بلا فصل ہو، جب فاصلہ آ جائے وہ ولی نہیں ہوتا. اس لیے بلا فصل کی قید یہ توضیحی قید ہے، سمجھنے کے لیے. ممکن ہے کہ کوئی فرد شاید درک نہ کر پائے، اس کے لیے وضاحت کے طور پہ یہ کہنا. یہ 14 کے 14 ولی یہ علی الاطلاق حق تعالی، یہ 14 کے 14 حق تعالی کے اسماء کے مظہر، یہ 14 کے 14 مقام خلافت مطلقہ کہ جو فہم بشر سے ماورا ہے. کوئی نبی بھی اس مقام عظمہ خلافت تک اس کی بھی رسائی نہیں ہے. جہاں یہ 14 کے 14 حق تعالی کی اسماء اور صفات کے مظہر ہیں، یہ 14 کے 14 نور خدا ہیں، یہ 14 اولیاء خدا. ولی خدا یعنی خدا اور ان کے بیچ فاصلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. پھر حق تعالی نے بشر پر احسان کیا کہ ان 14 کو تدریجاً ایک ایک کر کے کسی زمانے میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 کو اکٹھا کیا، اس کائنات میں، اس عالم ناسوت میں بھیجا. جب اللہ نے ان 14 کو اس عالم ناسوت میں بھیجا تو ان 14 کا بشر سے رشتہ استوار ہوا، رشتہ برقرار ہوا. یہ کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے؟ ایک پیغمبر گرامی اسلام، آپ کا تعلق انسانوں کے ساتھ نبوت کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے. پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی. پھر علی اولاد علی، یہ 12 جانشین ختمی مرتبت، یہ 12 امام. یہ امامت وہ رشتہ ہے جو اللہ نے ان کا، معصومین کا، ہم انسانوں کے ساتھ استوار کیا. جب یہ قرب خدا میں تو یہ اولیاء خدا ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. ہمارے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ نے انہیں ہمارے لیے امام بنا کے بھیجا. جب خدا کے پاس ہے تو امام نہیں ہے، وہاں امامت کا تصور نہیں ہے. امامت جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں، فلسفے میں، یہ متضایفین وہ مفاہیم جس میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو. امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر سرے سے امام کا تصور ہی نہیں. ورنہ یہ اولیاء خدا ہیں، قرب خدا میں مشغول راز و نیاز پروردگار. اس عالم ناسوت میں جو خدا نے انہیں بھیجا، ہم انسانوں کے لیے امامت سکے کا ایک رخ ہے. سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت. امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے. یہ 14 امام ہیں، یہ 12 امام ہیں ہماری نسبت سے.
خدا کی نسبت سے ولی خدا ہے۔ امامت کیا ہے؟ امامت منصب ہے، ولایت منصب نہیں ہے، ولایت درجہ ہے، ولایت رتبہ ہے، ولایت مرتبہ ہے، لیکن امامت رتبہ نہیں ہے، امامت عہدہ ہے، امامت منصب ہے۔ خدا کے لیے منصب آپ ثابت کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نبی ہے، اللہ رسول ہے، اللہ امام ہے، اگر خدا کو امام کہا تو کافر ہو جائیں گے، نبی کہا تو کافر ہو جائیں گے، رسول کہا تو کافر ہو جائیں گے، لیکن خدا ولی ہے، اگر انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ولایت رتبہ ہے، اور یہ رتبہ ولایت جو ولایت حق تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تکوینی تشریعی، اللہ نے اپنی یہ ولایت ان 14 نفوس قدسیہ کو عطا کی، اور اپنی اس ولایت کو کم نہیں کیا، نہ تکویناً نہ تشریعاً۔ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اور یہ 14 اللہ کی اسی ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہے خدا نے انہیں عطا کیا۔ ولایت یہ تعلق ذات اقدس الہ کے ساتھ ان 14 کا، انہیں خدا نے جب اس کائنات میں بھیجا ہمارے لیے یا نبی بنایا، ختمی مرتبت کو، باقی ذوات کو امام بنایا۔ امام کیا ہے؟ چونکہ بات امامت سے متعلق، امامت منصب ہے، عہدہ ہے۔ اس عہدہ امامت کے لیے 2 رکن مطلوب ہے، 2 رکن۔ ایک رکن کا نام ہے ولایت، ایک رکن کا نام ہے ہدایت۔ ایک رکن کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسرے رکن کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ ولی ہیں کس کے؟ خدا کے۔ ہادی ہیں کس کے؟ ہمارے۔ یہ ذات، یہ امامت عہدہ ہے، منصب ہے۔ یہ مطلب کو میں بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، لیکن اب گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ مرحلہ طے کر رہا ہوں۔ جب یہ 11 آئے امت کی ہدایت کے لیے تو یہ بلاتے رہے، لیکن امت نے لبیک نہیں کہا، علی سے لے کر امام عسکری تک میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب آقا امام زمانہ یوسف فاطمہ حق تعالی کا آخری ذخیرہ ہے، یہ نعمت عظمی پروردگار۔ اب خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر اللہ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ اسے واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے 11 کو بھیجا، وہ بلاتے رہے، امت میدان میں غیر حاضر رہی۔ اب خدا نے یہ دستور دیا کہ اب یہ میرا 12واں ذخیرہ یوسف فاطمہ امام زمانہ، اب تم اسے بلاتے رہو گے اور میں نہیں بھیجوں گا تب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے، آمادہ نہیں ہو جاتے، اور جب تم تیار ہو گئے، تم نے دعا نہ مانگی، تب بھی میں بھیج دوں گا۔ فلسفہ غیبت امام زمانہ امت کا آمادہ نہ ہونا۔ تو فلسفہ ظہور کیا ہے؟ وظیفہ، دعا نہ۔ فلسفہ ظہور کہ جب امت تیار ہو جائے گی تو پھر ہمارا وظیفہ اور اساس اور ہماری اساسی بنیادی ذمہ داری عہد غیبت میں خود کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ یہ موضوع تھا جو عزیزان اور احباب نے خواہش کی، تو میں نے یہ تمہید استوار کی آپ کے۔ اب ہم سب حالت انتظار میں۔ انتظار کی 3 قسمیں، ایک انتظار عامیانہ ہے، ایک انتظار عالمانہ ہے، ایک انتظار عارفانہ ہے۔ اس پہ استاد پناہیان نے کتاب لکھی، اور میں چاہوں گا کہ اگلی نشستوں میں اسی پوری کتاب کا نچوڑ، اگرچہ وقت محدود ہوگا لیکن اس میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس پوری کتاب کا خلاصہ انتظار، جو افضل عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے، لیکن کون سا انتظار؟ ایک انتظار عامیانہ ہے، ایک انتظار عالمانہ ہے، ایک انتظار عارفانہ ہے۔ کون سا انتظار مطلوب ہے؟
جو کم سے کم عالمانہ ہو، ورنہ انتظار عارفانہ یہ مطلوب ہے، انتظار عامیانہ یہ المیہ ہے، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں۔ اگر بے شک کہ لاکھوں کروڑوں افراد ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن اکثریت وہ کون سے منتظرین ہیں؟ انتظار عامیانہ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت صرف ایران میں 3000 سے زیادہ افراد جنہوں نے نبوت کا، امامت کا، مہدویت کا دعویٰ کیا، جیلوں میں۔ کیوں دعویٰ کیا گیا؟ کیا وجہ سبب بنی؟ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں عام ہیں جن کا نہ صرف یہ کہ مہدویت اور امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آقا کی توہین کے مترادف ہے۔ بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، چھپ رہی ہیں، اردو زبان میں ترجمے ہو رہے ہیں۔ میں کل ان کی طرف کچھ اشارہ کروں گا کیونکہ وقت محدود ہے۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ 10-15 منٹ سوال کے لیے رکھے جائیں، صرف آپ بیان کریں گے تو ہم زیادہ بہتر انداز، یہ آخری وقت آپ کے سوالات کے لیے۔ اگر کسی کے پاس سوال نہ ہو تو یہاں سے میں اس انتظار کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ انتظار عامیانہ، عالمانہ، عارفانہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اساسی چیز ہے۔ باقی موضوعات کی جو جہتیں ہیں ان کو آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا ہے۔ اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی، 15 سے 20 کتابیں خود ناچیز کے پاس اسی موضوع کے حوالے سے ہیں کہ خود یہ عجیب تعلق ہے۔ 3 شعبان کس ہستی کی روز میلاد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا، اور 15 شعبان امام زمانہ کا۔ اب آپ مصباح میں پڑھیے یا مفاتیح الجنان میں یا الاقبال میں، جو اعمال کی کتابیں، 3 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ زیارت امام زمانہ پڑھیں، اور 15 شعبان کو تاکید ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیں۔ یہ وقت شہادت آقا امام حسین کی زبان اقدس پر جس ہستی کا نام تھا وہ امام زمانہ تھے، اور امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے، اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا، کعبہ میں ہوگا، لیکن کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر اور اپنی تلوار اس طرح زمین میں گاڑ کے حضرت سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ اعلیٰ فتحیت و ثناء اور آپ سے متعلق۔ اور اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا، لیکن کہاں جائیں گے؟ کوفہ، جہاں خود امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، لیکن راستے میں آپ کو شہید کیا گیا۔ جو شعار اور جو رجز اور جو نعرے امام حسین کے اصحاب کی زبانوں پر تھے، وہی شعار اور وہی نعرے آقا امام زمانہ کے اصحاب کی زبانوں پر ہوں۔ جی قبلہ، ایک سوال ہے، قرآن حدیث معصوم کی روشنی میں مومن کے وہ گناہ بتائیں جو اسے جہنم میں کچھ دیر کے لیے لے جائیں گے، بتا دیں تاکہ ان سے بچا جائے۔ ہاں، گناہ کے لیے ایک تفصیلی بحث ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اجمالی چاہتے ہیں تو میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور تفصیلی چاہتے ہیں تو اس کو میں پھر کل آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ اس کی بحث تھوڑی سی دقیق ہے۔ گناہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بہت عجیب ہے۔ قرآن مجید نے گناہ کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ اثم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، ذم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، سیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، خطیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، متعدد الفاظ۔ ابھی شب جمعہ آپ جب دعائے کمیل پڑھیں گے تو آغاز ہی میں کیا کلام پڑھتے ہیں، کیا جملے؟
اللہم اغفر لی، دیکھیے ہر گناہ کا اثر الگ ہے، نتیجہ الگ ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں پامال ہو جاتی، عزتیں برباد ہو جاتی. اب سوچئے اللہ تو ستار العیوب ہے، جب اللہ ستار العیوب ہے اور مرید بھی ہے، صاحب ارادہ ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہے، تو جب اللہ کا ارادہ نافذ ہے اور اللہ ستار والا، تو پھر کسی انسان کا گناہ آشکار ہونا تو اس کے ارادے کی نفی نہیں ہے. ہاں پھر کیوں انسان کا گناہ آشکار ہوتا ہے؟ جی کہ خود خدا نے قانون رکھے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا ارتکاب کرے تو پھر اس کے عیب آشکار ہو جائیں گے، اس کی عصمت، اس کی عزت تار تار ہو جائے گی. وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ معصومین نے بیان کیے اور مولا متقیہ نے بیان کیا، پھر امام سجاد نے آ کر اس کی وضاحت کی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، یہ گناہ الگ الگ ہے، یہ امام چہارم نے آ کے پھر الگ الگ بیان کی کس گناہ میں کیا اثر. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں، حبس کہتے ہیں نا، حبس سے بیجا میں رکھا، محبوس ہو جانا، زندانی ہو جانا، یعنی آپ کی دعا اس بارگاہ کی چھت سے باہر نہ جائے، عرش تک نہ پہنچے، بارگاہ حق تک نہ پہنچے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں نازل ہوتی. خدا نازل نہیں کرتا، خود انسان سبب بنتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، رجا کہتے امید کو، پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی، انسان نا امید ہو جاتا. آپ نے زندگی میں کبھی آج تک خودکشی کا نہیں سوچا ہوگا، آج تک نہیں سوچا ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خبریں پڑھتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، آپ کے محلے میں کوئی لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خاتون خودکشی کرتے ہیں. کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے خودکشی کا سبب اساس نا امیدی. انسان کب نا امید ہوتا ہے؟ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو امید ختم کر دیتے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے، اس امید کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. دنیا جس ہستی کی وجہ سے قائم ہے وہ قائم آل محمد ہے. تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم تغیر النعم تنزل النقم تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء، امیدیں ٹوٹ جاتی. اور چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اس لیے خمینی بچکن کے ایک جملہ عرض کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک صرف ایک دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کر لے، وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے مایوسی نہیں آئے گی. قرآن امید بخش ہے، قرآن بشر کو امید عطا کرتی ہے. سو گناہان الگ ہے. اسی طرح سے اگرچہ قتل کی سزا مخلد فی النار ہے، لیکن جس طرح سے کہ ان الحسنات، کچھ ایسے نیکیاں ہیں کہ جو گناہوں کو معاف کرتی. ان میں سب سے بڑی نیکی خود معصومین علیہ السلام سے محبت ہے. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. بین ہما چونکہ یہ ایک انسان کی زندگی کو محروم ہونے کا سبب بنائے، قتل کا سبب بنائے، اس لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. چونکہ مومن ہے تو مخلد نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن بہرحال قاتل کو چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ، ایک عرصہ بہرحال اسے جہنم میں گزارنا پڑے گا. اس طرح سے زنا ہے محسنہ کا مرتکب، وہ شوہردار خاتون کے ساتھ اگر کوئی ارتکاب کرے یا خود شوہردار
خود شادی شدہ فرد ہے، اس شخص کی یہ غلطی قابل معافی نہیں، اس کے لیے 6 عذاب ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ جیسے دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، دوسرا اثر اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اور تیسرا اثر یہ کہ اس کو اچانک موت آتی ہے، موت سے پہلے سے توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو پاتی۔ خوب، لیکن بہرحال چونکہ ایک چیز خود ولایت معصومین ہے، اس کی وجہ سے یہ مخلد نہیں، لیکن بہرحال سے جہنم میں رکنا پڑے گا۔ اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو 7 جلدوں پر مشتمل، اب اردو زبان میں وہ 2 جلدوں میں، بلکہ پھر بعد میں 1 جلد میں بھی آ رہی ہے، گناہان کبیرہ آقا دست غیب نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، گناہ شناسی، یہ بہت دقیق ہے اور بہت خوبصورت انداز میں استاد محسن قراتی نے لکھی ہے۔ مزید تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ قبلہ حدیث میں ہے کہ یہ ایک سوال ہے، حدیث میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہیں رہتا، جل جاتا ہے۔ میں نے عرض کر دی، امام زمانہ کا ظہور کس بات پر مشروط ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ظلم تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو پھر ظہور کس بات پر مشروط ہے؟ وہ دیکھیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ محاوراتی حیثیت سے، کہ جب دنیا ظلم سے لبریز ہو رہی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ظلم زیادہ بڑھ جائے اور ہم بھی شاید اس ظلم میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، تب حضرت کا ظہور ہوگا۔ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ ظلم سے مراد خوب یہ کنایا ہے کہ جب بہت ظلم ہو جائے گا۔ اب آپ اگر دیکھیے خود اس وقت میں بھی کہ ظلم کی انتہائی حدوں کو، اب وہ چیزیں جو اس ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی، حال ہی میں جو ایک چیز منظر عام پہ آئی ہے، انسان سوچ سکتا ہے، کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا، تصور کیا تھا؟ اب منصہ شہود پہ اب کوئی انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک سکینڈل جو بھی کچھ دن پہلے آیا تھا، جی، یعنی واقعاً لرزخیز ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی کہ نابالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ گناہ کرنا، اس کے بعد ان کو اسی طرح سے کچا کچا ان کا گوشت کھانا، اور پھر ایسی کا سب، یعنی بیان نہیں کی جا سکتی انسان زبان ساتھ نہیں۔ یہ سب کوئی انفرادی واقعہ نہیں، اجتماعی واقعہ۔ اور دنیا کا کثیف ترین فرد، ناپاک ترین فرد آج کا یزید، جس کا نام ٹرمپ ہے، یہ خود اسی لیے، یہ تو وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کیوں حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر برابر، اس لیے کہ اس کی ساری کمزوریاں ان کے ہاتھ میں، جنہوں نے یہ سب کروایا تھا۔ سو یعنی ظلم کی یہ وہ حدیں ہیں کہ انسان اس سے اوپر سوچ نہیں سکتا۔ سو یہ ایک طرف، لیکن دوسری جانب میں نے جو اساس بیان کی، فلسفہ ظہور کیا ہے؟ وہ جو فلسفہ غیبت ہے۔ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ امت تیار نہیں تھی، تو کب ظاہر ہوں گے؟ جب امت تیار ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری کیا؟ ایک جملے میں کہ ہم امت بنے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ بے شعور اکائیوں کو کبھی امت نہیں کہا جاتا۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ بھئی کتنے افراد کا مجموعہ ہو تو امت کہلائے گا؟ 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ؟ نہ، بے معرفت اور بے شعور اکائیوں کے مجموعے سے ہرگز امت وجود میں نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جمع کریں 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0، 1 ارب صفر جمع کریں تو کتنے صفر بنیں گے؟ 0 بنیں گے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ وہ جو جوان نے بات کی تھی وہ بہت بنیادی بات، باشعور، متعہد، ذمہ دار، شجاع، بامعرفت، غیور، ایسی اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں آتی۔ نصاب مہدویت وہی نصاب عاشورہ ہے۔ امام کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ اصحاب حسین کے کردار کا مطالعہ کیا جائے۔ باقی پھر میں اس کی جو تفصیل ہے کہ پہلے 4 افراد جو امام سے قریب تر ہیں، اس کے بعد اگلے 40 افراد، پھر 70 افراد، پھر 300 کے قریب افراد جو احادیث میں بیان کیے گئے اور تفاسیر کی معتبر کتابوں بیان کیے گئے۔ شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں بیان کیے گئے وہ ترتیب، حتیٰ ان میں خواتین بھی ہوں گی، اور پھر رجعت کا عقیدہ، اور پھر کون کون سی شخصیات کو لایا جائے گا، پھر فلسفہ رجعت۔ اگر وقت بچے گا تو ہم ان مطالب کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، لیکن ایک ایک جملے میں اگر عرض کیا جائے تو یہی آج کی حد تک اتنا۔ موجودہ
یہ بہت خوبصورت سوال ہے. اس کی محبت کی جو تعریف کی شیخ الرئیس ابو علی سینا نے کہ حب کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. تو میں آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. تو ابو علی سینا جو آج سے 1000 سال پہلے جنہوں نے زندگی گزاری اور حکمت میں, فلسفے میں, ریاضی میں, مختلف علوم میں کتابیں لکھی گئے اور آج بھی ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. محبت سے متعلق ان کا کہ حب محبوب میں کشش اور محب میں کوشش ایجاد کرتی ہے. یہ مختصر ترین اور جامع ترین تعریف. حب کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں؟ حب محبوب میں کشش اور محب میں کوشش ایجاد کرتی. اگر کوشش نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے. اگر جھوٹا ہے تو پھر وہی جو قرآن مجید کی آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں کو صرف اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں, وہم لا یفتنون, اور انہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, در حالی کہ اللہ تو آزماتا رہا ہے ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اور اللہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ جھوٹوں کو بھی جاننا چاہتا ہے. جاننا چاہتا ہے یعنی خود ان پہ آشکار کرنا چاہتا ہے کہ تم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہو. محبت کا اثر پھر عمل سے ظاہر ہوتا ہے. کون کتنی محبت کرتا ہے اس کا عمل تعین کرے گا کہ کتنی محبت کرتا ہے. جی. ایک سوال ہے یا رسول اللہ, امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کی اہم نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ سوال ویسے اہم ہے اور علائم ظہور پہ بھی آگے قرآنی کی کتاب بھی ہے, اس کا بھی میں مختصر طور پر چیزیں عرض کر دوں گا. لیکن اسی انتظار عامیانہ میں کل ہم یہیں سے بات شروع کر دیں گے. انتظار عامیانہ, عالمانہ, عارفانہ, یہ جو ظہور کی نشانیاں ہیں یہ بھی ان کی طرف میں اشارہ کروں گا. اور یہاں پر پھر تطبیق کے مسئلے میں آ کر, جیسے مثلا نفس زکیہ سے متعلق بعض افراد کہتے تھے کہ اس سے مراد آقا خامنائی ہیں, مطلب, اور چونکہ ان کا ایک دایاں بازو بھی ایک دھماکے میں ہو گیا تھا. جب تطبیق کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خرابی پیدا ہوتی. کیونکہ یہ ہمیں حق نہیں کہ ہم خود تطبیق کرنا شروع کر دیں, اور فوراً بس اوقات مولوی صاحبان بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے. فوراً یہ روایت جہاں پہ ایسے ہو رہی ہے, اور جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تھی تب کچھ جملے چیزیں ایسی کہی جا رہی تھی. نہ, ہمیں تطبیق کے مرحلے میں نہیں آنا چاہیے. اس سے پھر لوگوں میں ایسا کہ وہ سوچتے ہیں شاید جھوٹ ہے, غلط ہے. نہ, اسی طرح سے کذب الموقتون, یہ بھی حدیث ہے, جو امام کے ظہور کا وقت معین کریں گے تو یہ جھوٹے موقتون. خوب اس سے متعلق اور پھر امام کی زیارت سے متعلق آج کل بساقت بہت سارے افراد, مجھے بھی ایسا اتفاق ہوا, کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امام زمانہ کی زیارت کروا دیتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں, یہ کیوں ہوتا ہے یہ معاشرے میں, یہ المیہ کیوں لوگ خود مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں ان کا نائب ہوں, کوئی کہتا ہے میں ان کا سفیر ہوں. یہ فرق سمجھنے کے لیے پیچیدہ بحث ہے, تھوڑی سی مشکل بحث ہے, جو کل آپ کی خدمت میں شروع کی جائے گی. وہ یہی ہے انتظار. کون سے انتظار؟ جو انتظار فرج سب سے افضل ترین عمل ہے, لیکن کون سا انتظار؟ عامیانہ, عالمانہ یا عارفانہ. یہ فرق کل یہیں سے گفتگو شروع ہوگی اور پوری نشست اسی سے متعلق انشاءاللہ. اور آپ اپنے سوال پہلے سے لکھ کے لے آئیے گا. سامعین گرامی قادر, جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ کل دیے جائیں گے انشاءاللہ. امام کی بہت خوبصورت دعا ہے جو 27 جملوں پر مشتمل ہے, اور 27 میں سے جو 16 جملے ہیں وہ امام نے طبقات کا تعارف کیا اور ہر طبقے کی الگ الگ ذمہ داری بیان کی. علماء کی ذمہ داری کیا ہے, مستمعین کی ذمہ داری کیا ہے, خواتین کی ذمہ داری کیا ہے, جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے, تاجروں کی, صاحبان اموال کی ذمہ داری کیا ہے, فقراء کی ذمہ داری کیا ہے. وہ دعا ضرور ہمیں حفظ کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی والاستقامہ. پروردگار
ہم سب کو آقا امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، ہمیں آقا کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، آباء و اجداد، ہمارے دوستوں کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ امریکہ، اسرائیل، دنیا کے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔